بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے شہری ترقیات اور ٹرانسپورٹ کے وزیر نے پاکستان کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی ہے۔ ہندوستان کی ریاست گجرات میں اجتماعی عصمت دری اور خاندان کے 7 افراد کے قتل عام کے 11 مجرموں کو ریاستی حکومت کی طرف سے معافی دیے جانے کے معاملے پر مختلف حلقوں کے ساتھ ساتھ حزب اختلاف کی جماعت کانگریس پارٹی نے بھی شدید احتجاج کیا ہے۔ طالبان انتظامیہ نے ناراض سابق طالبان کمانڈر مولوی مہدی مجاہد کے مارے جانے کا اعلان کر دیا ہے۔ دہشت گرد امریکی فوجیوں اور امریکی حمایت یافتہ دہشت گرد کرد ملیشیاؤں کی فوجی مشقوں کے موقع پر مشرقی شام میں الجبسا آئل فیلڈ کے اطراف میں واقع امریکی فوجی اڈے کے قریب کئی شدید دھماکے ہوئے ہیں اور جارح سعودی اتحاد کی جانب سے یمن میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ ایران کے شہری ترقیات اور ٹرانسپورٹ کے وزیر نے پاکستان کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ایران کے شہری ترقیات اور ٹرانسپورٹ کے وزیر رستم قاسمی نے آج اسلام آباد میں پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں تجارتی اور اقتصادی شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں ایران کی وزارت خارجہ کے اقتصادی شعبے کے سربراہ مہدی سفری اور پاکستان میں ایرانی سفیر سید محمد علی حسینی سمیت بعض ایرانی حکام بھی موجود تھے۔ شہری ترقیات اور ٹرانسپورٹ کے ایرانی وزیر رستم قاسمی ایران اور پاکستان کے مشترکہ اقتصادی کمیشن کے 21ویں اجلاس میں شرکت کے لیے آج صبح دارالحکومت اسلام آباد پہنچے۔ ان کے ہمراہ ایک اعلیٰ سطحی وفد بھی پاکستان گیا ہے۔ آج دونوں ممالک کے 21ویں مشترکہ اقتصادی کمیشن کا افتتاحی اجلاس بھی اسلام آباد میں منعقد ہوا، جس میں متعلقہ وزارتوں کے اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی۔ صدر ایران نے چہلم میں امام حسین علیہ السلام کے عظیم عوامی اجتماع کے لیے عوامی گنجائشوں سے استفادے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر ایران ابراہیم رئیسی نے متعلقہ اداروں اور محکموں پر زور دیا کہ وہ چہلم میں امام حسین علیہ السلام کے لیے عراق جانے والے زائرین کو لازمی سہولتوں کی فراہمی میں بھرپور کردار ادا کریں۔ اس سال چہلم میں امام حسین علیہ السلام 17 ستمبر کو منایا جائے گا۔ لاکھوں زائرین ہر سال چہلم میں امام حسین میں شرکت کے لیے عراق کے جنوبی شہر کربلا معلی جاتے ہیں۔ ہندوستان کی ریاست گجرات میں اجتماعی عصمت دری اور خاندان کے 7 افراد کے قتل عام کے 11 مجرموں کو ریاستی حکومت کی طرف سے معافی دیے جانے کے معاملے پر مختلف حلقوں کے ساتھ ساتھ حزب اختلاف کی جماعت کانگریس پارٹی نے بھی شدید احتجاج کیا ہے۔ حزب اختلاف کی جماعت کانگریس پارٹی کے مرکزی رہنما راہل گاندھی نے سن 2002 کے گجرات کے بلقیس بانو اجتماعی عصمت دری اور اس کے گھر کے 7 افراد کے قتل کیس کے 11 مجرموں کو معاف کر دیے جانے کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی پر شدید تنقید کی ہے۔ راہل گاندھی نے مودی حکومت سے سوال کیا کہ اجتماعی عصمت دری کے مجرموں کو معافی دے کر وہ ملک کی خواتین کو کیا پیغام دینا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کے قول و فعل میں واضح تضاد اور فرق کو پورے ملک کے عوام دیکھ رہے ہیں۔ گجرات کی ریاستی حکومت نے بلقیس بانو کی اجتماعی عصمت دری کا ارتکاب اور اس کے گھر کے 7 افراد کو، جن میں ایک 3 سال کی بچی بھی شامل تھی، قتل کرنے والے 11 مجرموں کو 15 اگست کے جشن کی مناسبت سے معافی دے دی تھی۔ راہل گاندھی نے کہا کہ ایسے مجرموں کو معافی دے کر حکومت کیا پیغام دینا چاہتی ہے۔ راہل گاندھی کے علاوہ ملک کی دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے بھی حکومت کے اس اقدام پر شدید حملہ کیا ہے۔ ہندوستان کی ریاست مہاراشٹر میں ایک مال گاڑی سے مسافر ٹرین کی ٹکر سے 50 سے زیادہ مسافر زخمی ہو گئے ہیں۔ ریاست مہاراشٹر میں ٹرین کا یہ حادثہ آج صبح اس وقت پیش آیا جب گونڈیا ضلع میں ایک مسافر ٹرین مال گاڑی سے ٹکرا گئی۔ اس تصادم کے نتیجے میں مسافر ٹرین کے متعدد ڈبے پٹری سے
نیچے اتر گئے، جس میں 50 سے زیادہ افراد زخمی ہو گئے۔ ہندوستانی ریلوے کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے بتایا کہ چھتیس گڑھ سے راجستھان جانے والی ایک مسافر ٹرین کو پیچھے سے آنے والی مال گاڑی نے ٹکر مار دی۔ مذکورہ ریلوے افسر نے بتایا کہ اگرچہ مال گاڑی کے ڈرائیور نے ایمرجنسی بریک لگائے تھے، لیکن اس کے باوجود حادثہ نہیں ٹل سکا۔ زخمیوں کو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے، جبکہ بہت سے زخمیوں کو ابتدائی علاج کے بعد فارغ کر دیا گیا۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ طالبان انتظامیہ نے ناراض سابق طالبان کمانڈر مولوی مہدی مجاہد کے مارے جانے کا اعلان کر دیا ہے۔ طالبان کی وزارت دفاع کے جاری کردہ بیان میں بارڈر سیکورٹی فورس کی فائرنگ میں سابق کمانڈر مولوی مہدی مجاہد کے مارے جانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ واقعہ صوبہ ہرات کے ایک سرحدی علاقے میں پیش آیا۔ مولوی مہدی مجاہد کے قریبی ذرائع نے تاحال اس بارے میں کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ مولوی مجاہد طالبان میں شامل واحد شیعہ ہزارہ کمانڈر تھے اور ان کا تعلق افغانستان کے صوبے سرپل کے شہر بلخاب سے تھا۔ مولوی مجاہد نے ملک کی شیعہ ہزارہ آبادی پر توجہ نہیں دینے کی بنا پر متعدد بار طالبان حکومت پر سخت نکتہ چینی کی تھی، جس پر طالبان نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے انہیں تنظیم سے باہر نکال دیا تھا۔ ناراض کمانڈر مہدی مجاہد اور طالبان کے درمیان کشیدگی میں اضافے کے بعد بلخاب میں کئی بار جھڑپیں ہوئیں، جن میں فریقین کو جانی نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ افغانستان کے امور میں صدر ایران کے خصوصی نمائندے نے تاکید کی ہے کہ ایران طالبان کے ساتھ مفاہمت کی پالیسی پر افغان عوام کی حمایت کی بنیاد پر عمل کر رہا ہے۔ افغانستان سے امریکی فوج کے ذلت آمیز انخلا کا ایک سال پورا ہونے کے موقع پر افغانستان کے امور میں صدر ایران کے خصوصی نمائندے کاظمی قمی نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان سے امریکی انخلا کا ایک برس پورا ہو چکا ہے اور امریکہ کو افغانستان میں شکست کا سامنا ہوا ہے، تاہم وہ اب بھی اس ملک میں اپنے مفادات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان سے امریکی فوجی انخلا عمل میں آیا ہے، تاہم اس ملک کی جاسوس ایجنسیاں افغانستان کو بدستور تباہ کرنے کی پالیسی پر عمل کر رہی ہیں۔ افغانستان کے امور میں صدر ایران کے خصوصی نمائندے کاظمی قمی نے تاکید کی کہ ایران طالبان کے ساتھ مفاہمت کی پالیسی پر افغان عوام کی حمایت کی بنیاد پر عمل کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک افغانستان میں تمام گروپوں کی شرکت سے ایک وسیع البنیاد حکومت تشکیل نہیں پاتی، ایران طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کرے گا۔ دہشت گرد امریکی فوجیوں اور امریکی حمایت یافتہ دہشت گرد کرد ملیشیاؤں کی فوجی مشقوں کے موقع پر مشرقی شام میں الجبسا آئل فیلڈ کے اطراف میں واقع امریکی فوجی اڈے کے قریب کئی شدید دھماکے ہوئے ہیں۔ شام کے صوبہ الحسکا کے مضافاتی علاقوں کے مقامی ذرائع کے مطابق صوبہ الحسکا کے جنوب میں واقع شہر الشدادی میں الجبسا آئل فیلڈ کے قریب امریکی فوجی اڈے کے اطراف میں آج الصبح کئی دھماکے ہوئے۔ ان ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ دھماکے امریکی اتحاد کی جانب سے فوجی مشقوں کے دوران روشنی پھیلانے والے گولے داغے جانے کے موقع پر ہوئے۔ یہ فوجی مشقیں دہشت گرد امریکی فوجیوں اور امریکی حمایت یافتہ کرد ملیشیاؤں کے درمیان ہو رہی ہیں۔ شام میں امریکہ کا یہ ایک بڑا فوجی مرکز ہے جسے نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان ذرائع کے مطابق امریکی فوجی اڈے کے قریب ہونے والے ان شدید دھماکوں کے بعد الشدادی شہر کی فضا میں امریکی جنگی طیارے اور ڈرون پرواز کرنے لگے اور شہر میں فائر بریگیڈ اور ایمبولینسوں کی آوازیں بھی بلند ہونے لگیں، جبکہ شہر کی فضا میں دھوئیں کے بادل بھی اٹھتے نظر آئے۔ شام کے صوبہ حلب کے بعض مضافاتی علاقوں پر ترکی کے جنگی طیاروں کے حملے میں 3 شامی فوجی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سانا کی رپورٹ کے مطابق ترک جنگی طیاروں نے منگل کی شام صوبہ حلب کے بعض مضافاتی علاقوں کو اپنے حملے کا نشانہ بنایا، جس میں 3 شامی فوجی جاں بحق اور 6 دیگر زخمی ہو گئے۔ اس رپورٹ کے مطابق ترکی کا یہ حملہ دہشت گردوں کی حمایت میں انجام پایا۔ ترک فوج دہشت گردوں کے خلاف مہم کے بہانے گزشتہ 2-2.5 برس سے شام کے علاقوں پر
غاصبانہ قبضہ جمائے ہوئے ہے، جبکہ شامی شہری ترک فوج کے حملوں سے بہت زیادہ تنگ آ چکے ہیں اور ان علاقوں کے عوام نے بارہا مظاہرے کر کے اپنے ملک کی سرزمین سے ترک فوجیوں سمیت تمام بیرونی افواج کے انخلا کا مطالبہ کیا ہے۔ جارح سعودی اتحاد کی جانب سے یمن میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ المسیرہ ٹی وی کے مطابق جارح سعودی اتحاد کے ڈرون اور جاسوس طیاروں نے صوبہ مغرب، تعز، جوف، سادہ، الحدیدہ، زالے، حجہ اور سرحدی علاقوں پر پروازیں انجام دے کر اقوام متحدہ کی قائم کردہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جارح سعودی اتحاد کے مسلح ڈرون طیاروں نے صوبہ تعز کے البرہ اور صوبہ معارف کے علاقے طلا میں یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے ٹھکانوں کے ساتھ ساتھ رہائشی علاقوں کو بھی اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ المسیرہ ٹی وی کا کہنا ہے کہ سعودی اتحاد کے فوجیوں نے مختلف صوبوں میں یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے مورچوں کے علاوہ الحدیدہ، تعز، معارب، حجہ اور سادہ سمیت متعدد صوبوں میں رہائشی علاقوں پر گولہ باری بھی کی ہے۔ عراق کے سرکردہ سیاسی رہنماؤں نے ملک میں جاری سیاسی کشیدگی میں کمی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ مڈل ایسٹ نیوز کے مطابق عراق کے سابق وزیر اعظم اور نصر الائنس کے سربراہ حیدر العبادی نے کہا ہے کہ ملک انتہائی حساس دور سے گزر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی کشیدگی میں کمی اور ملک کو بحران سے نکالنا قومی ضرورت بن گیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ ابھی آپ سامعین پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے فلسطین سے متعلق ریڈیو تہران کی یہ تفصیلی رپورٹ۔ 5 شہید فلسطینی بچوں کے اہل خانہ اور لواحقین نیز غزہ کے عوام نے ان فلسطینی بچوں کے مزار پر دھرنا دیا اور عالمی سطح پر غاصب صہیونی حکومت کے خلاف کارروائی کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق 5 شہید فلسطینی بچوں کے اہل خانہ اور لواحقین نیز غزہ کے عوام نے جبالیہ میں 5 شہید فلسطینی بچوں کے مزار پر دھرنا دیا اور غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں کی جارحیت کے دوران فلسطینی بچوں کو خاک و خون میں غلطیاں کیے جانے کی شدید مذمت کی۔ 13 سالہ جمیل ایہاب نجم، 4 سالہ جمیل نجم الدین نجم، 16 سالہ حامد حیدر نجم، 17 سالہ محمد صلاح نجم اور 14 سالہ نظمی فائز ابو کرش وہ فلسطینی بچے اور نوجوان ہیں جو غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کی حالیہ وحشیانہ جارحیت میں شہید ہوئے ہیں۔ ان شہید فلسطینی بچوں کے اہل خانہ اور لواحقین نے جبالیہ میں ان بچوں کے مزار پر اجتماع کیا اور دھرنا دیا اور زور دے کر کہا کہ غاصب صہیونی حکومت ہمیشہ بچوں کو خاک و خون میں غلطاں کرتی رہی ہے، اس لیے اس غاصب حکومت کے خلاف عالمی اداروں کی جانب سے مؤثر کارروائی کیے جانے کی اشد ضرورت ہے۔ ان شہید فلسطینی بچوں کے لواحقین اسی طرح غاصب صہیونی حکومت کے مقابلے میں تحریک استقامت پر اپنی حمایت پر زور دیا اور اس غاصب نیز مجرم صہیونی حکومت کے خلاف جدوجہد جاری رکھے جانے پر زور دیا۔ غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں نے گزشتہ 5 اگست کو غزہ کو مسلسل 55 گھنٹے جارحیت کا نشانہ بنایا، جس میں 10 فلسطینی شہید ہوئے، جن میں 5 بچے بھی شامل ہیں، جبکہ جہاد اسلامی فلسطین کا ایک اعلیٰ کمانڈر بھی شہید ہوا۔ یہ فلسطینی بچے غزہ کے شمال میں واقع جبالیہ میں اسرائیل کے ہوائی حملے کا نشانہ بنے اور شہید ہو گئے۔ ان فلسطینی بچوں کی عمریں 4 سے 17 برس کے درمیان ہیں۔ جہاد اسلامی فلسطین کے ایک سینئر رکن احمد المدلل نے ایران پریس سے گفتگو میں غاصب صہیونی حکومت کے خلاف جوابی کارروائی کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ پر حالیہ جارحیت کے بعد جوابی کارروائیوں کے نتیجے میں غاصب صہیونیوں میں خوف و ہراس مزید بڑھ گیا ہے اور ان کی چین کی زندگی ختم ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین کی تحریک استقامت کی جانب سے مقبوضہ فلسطین میں کاری ضرب لگائے جانے کا سلسلہ جاری ہے اور اس سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ فلسطینیوں کی آبائی سرزمین میں غاصب صہیونیوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ جہاد اسلامی کے رہنما المدلل نے کہا کہ غزہ، غرب اردن اور سن 1948 کے مقبوضہ علاقوں میں فلسطینیوں کی جاری استقامت فلسطینیوں کا قانونی حق ہے اور تحریک استقامت کی جانب سے
تمام علاقوں میں صہیونیوں کو کاری ضرب لگائے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ دوسری جانب فلسطین کے اسلامی استقامتی تحریک حماس کے سیاسی دفتر کے نائب سربراہ نے تحریک حماس اور امریکہ کے درمیان خفیہ رابطوں کی خبروں پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ تحریک حماس کے رہنماؤں کو امریکیوں کی جانب سے براہ راست ملاقات کی 12 درخواستیں موصول ہوئی ہیں اور اس بارے میں آخری درخواست سہولت کاروں کے توسط سے ٹرمپ کے داماد جیارڈ کوشنر کی درخواست تھی۔ ابو مرزوق نے کہا کہ تحریک حماس کے رہنماؤں نے ان تمام درخواستوں کو مسترد کیا کیونکہ حماس جانتی ہے کہ امریکہ کا مقصد مسئلہ فلسطین کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے۔ تحریک حماس کے رہنما موسیٰ ابو مرزوق نے کہا کہ امریکہ فلسطین میں فلسطینیوں کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کی جانب سے ہر طرح کے جرائم کے ارتکاب میں شریک رہا ہے اور وہ اسرائیل کا ہمیشہ حامی رہا ہے اور اس کی مالی اور اسلحہ جاتی مدد بھی کرتا ہے۔